وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے تراویح کی نماز میں 17واں پارہ سنا ہے۔ اس میں آپ نے سورہ انبیاء کو سنا اور سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج کو آپ نے سنا ہے۔ کل کا درس ہمارا سورہ کہف تک ہوا تھا۔ آج کا یہ درس سورہ مریم سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مریم یہی وہ صورت ہے جس کو نجاشی بادشاہ کے دربار میں پڑھا گیا تھا، اور اس صورت کو سن کر کے بادشاہ بھی اور اس کے تمام درباری بھی سب رو پڑے تھے۔ یہ وہ صورت شریفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سب سے پہلے اپنے بندے، اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بڑی حیرت انگیز باتیں آپ کو اس صورت میں ملیں گی۔ آپ دیکھیے، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں رب انی واہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ بالکل بوڑھے ہو چکے، خود بھی بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ اس وقت دعا کی اللہ رب العالمین سے، اولاد کی دعا مانگی، کیا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں نے جب بھی تم سے مانگا ہے تو کبھی تم نے مجھ کو محروم نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو دھیرے دھیرے قرآن کہہ رہا ہے نادى ربه نداء خفيا، دھیرے دھیرے چپ کے اپنے رب کو پکارا، نہایت عاجزی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عاجزی کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی کیا کہ جب بھی میں نے مجھ سے مانگا میرے رب نے مجھ کو محروم نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا مانگا۔ ان کو اولاد کی پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ایک حیرت انگیز بات کہ بڑھاپے میں اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات کیا ہے جس کو اللہ نے آگے بیان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ زکریا علیہ السلام گرچہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر دونوں میاں بیوی دونوں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے، اور اس میں حیرت کیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہے، بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو ایک نوجوان خاتون تھی، ان کے پاس اچانک فرشتہ پہنچتا ہے، اچانک انسانی شکل میں فرشتہ پہنچتا ہے، جبریل امین پہنچتے ہیں انسانی شکل میں، اور قرآن کہہ رہا ہے بشر سویہ، بالکل بھرپور انسان جس کے سارے اعضاء بالکل فٹ ہوں، اس طرح کے انسان کی شکل میں وہ فرشتہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتہ اگر انسانی شکل میں آئے تو کتنا خوبصورت ہوگا، اور حضرت مریم بھی اس وقت ظاہر ہے کہ ینگ بھی تھی، لیکن جب اس فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا تو مریم نے کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ فوراً یہ نہیں کہ اس کی طرف مائل ہو گئی، اس کی طرف جھک گئی، نہیں، کیا کہا؟ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ان
زکیہ، اگر تم پرہیزگار ہو تو تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ، تم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں، تیرے رب کا پیغمبر ہوں، لأہب لک غلام زکیہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک ذہین لڑکا عطا کروں۔ یہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی، ظاہر ہے کہ اس میں باپ ہے ہی نہیں، بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے، یہ بھی ایک حیرت انگیز چیز۔ اور اس کے بعد اور دیکھیے جبریل امین نے انہیں گریبان میں پھونک ماری اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جب بچہ جننے کا وقت آیا، اس موقع سے دیکھیے بالکل ریگستان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے پاؤں کو تم مارو، اللہ نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور اس کے بعد پھر درخت ہے کھجور کا، ایسا درخت تھا کہ اس کے اندر پتیاں بھی نہیں تھی، پتیاں بھی جھڑ گئی تھیں، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے تو مریم سے وَهُدِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس درخت کے تنے کو تم ہلاؤ، اس درخت کے تنے کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب تم ہلاؤ گی تو پھر تازہ کھجور تمہارے اوپر گرے گی کھجوریں۔ حالانکہ وہ درخت خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی کہ اس سے کھجور گرے اور پھر پانی، اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ اس میں حیرت انگیز چیز ہے کہ زمین پر، ایک ریگستانی زمین پر سے اللہ رب العالمین نے پانی کو جاری کیا، اور خشک درخت سے، سوکھے درخت سے کھجوروں کو اللہ رب العالمین نے گرایا، ساری چیزیں ہوئی۔ لیکن یہاں ایک چیز دیکھیے آپ، کیا کہا اللہ نے وَهُدِّي إِلَيْكِ، درخت کے تنے کو ہلاؤ، ہلانے کو حکم دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہلائے بغیر بھی کھجوروں کو گرا سکتا تھا، لیکن ہلانے کو حکم دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ وہ ہلا سکتی تھی، ہلانے کا ان کو حکم دیا گیا، باقی آگے اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا تم کرو، باقی آگے اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جب حضرت مریم بچے کو لے کر کے اپنے خاندان کے پاس آئیں، اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئیں، تو ظاہر ہے کہ شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور بغیر شادی کے بچے کو لے کر کے آ رہی، پوری قوم بالکل بے چین ہو گئی اور چیخ پڑی، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا؟ لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو انتہائی برا کام کیا ہے، تم نے نہ اپنے باپ کا خیال کیا، نہ بھائی کا خیال کیا، نہ کسی کا خیال کیا، کیسے تمہارا بچہ آ گیا؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ مجھ سے مت پوچھو، اس بچے ہی سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ بچے سے ہم کیسے بات کریں، بچہ تو چھوٹا ہے، ابھی گود میں ہے، کیسے بات کریں؟ جب اتنا ان لوگوں نے کہا تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج دیکھیں پوری عیسائیت، سارے کرسچین عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، سن آف گاڈ کہتے ہیں، جبکہ یہاں پر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں رہوں مجھ کو بابرکت بنایا، مبارک بنایا، اور آگے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری موت ہوگی اور جس دن مجھ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تین حالتیں ایسی ہیں جو کسی بھی انسان کے یہاں ایک ہی بار آتی ہیں، پیدائش ایک ہی بار ہوگی، موت ایک ہی بار ہوگی، اور ایسے ہی اس کو دوبارہ اٹھایا جانا ایک ہی بار ہوگا۔ یہ تینوں حالتیں ایک ہی بار کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ تینوں حالتیں انتہائی مشکل حالتیں ہیں۔ اس
اسی لیے انہوں نے ان تینوں حالتوں میں سلامتی کی دعا کی. ان تینوں حالتوں میں پیدائش کے وقت کی حالت بھی یہ ایک مشکل حالت ہوتی ہے، موت کی حالت، اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جو حالت ہے وہ بھی ایک مشکل حالت ہے. تو ان تینوں حالات میں انہوں نے سلامتی کی دعا کی. عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا. اور اس طریقے سے جو عقیدہ تھا عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس عقیدے کی تردید کی، اور جو صحیح بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ جب نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ نے ان آیات کو سنا اور اس کے درباریوں نے سنا تو بالکل زار و قطار ہونے لگے ان آیات کو سن کر کے. اور ایک تنکا اٹھایا، نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ اس جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. اللہ نے بالکل جو بیان کیا ہے بالکل کیا ہے وہ بات ہے. آگے ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے اور بعض تاریخ اور سیر کی روایتیں بھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے اور اپنی بہن کے یہاں پہنچے تھے تو اس وقت ان کے بہن اور بہنوئی یہ گھر میں اسی سورت کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی سورت کو سن کر کے ان کے دل میں اسلام داخل ہوا تھا. یہ روایت بہت مشہور ہے، حالانکہ اس روایت کی کوئی سند نہیں ملتی ہے. تاریخ میں اس کا ذکر ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، بلکہ حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے جو تجھ کو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعہ تو اسلام کی مدد فرما، اسلام کو قوت دے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے جب دعا کی اس کے اگلے دن ہی صبح ہی حضرت عمر آئے نبی پاک کی خدمت میں اور انہیں اسلام قبول کیا. تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا. پہلے سورہ طٰہٰ ہے اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور بہت ہی دل پذیر انداز میں. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو یا کسی بھی نبی کا واقعہ ہو، اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، اللہ نے بیان کیا ہے. اور واقعے کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ ان کی نبوت سے یہ شروعات ہوتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے مدین سے لوٹ رہے تھے، اور راستے میں جہاں اندھیری رات تھی، ٹھنڈی رات تھی، اور ان کو آگ کی ضرورت تھی، روشنی کی ضرورت تھی، اور پریشان سے تھے، تو اس وقت ان کو ایک روشنی ضرور نظر آئی، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کو تو بیوی تھی اور بھی ہو سکتا ہے بچے وغیرہ بھی رہے ہوں، اس لیے جمع کسے کا استعمال، کو تم یہاں پر ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی انگارہ لے آؤں آگ کا وہاں سے، یا وہاں پر میں کوئی راستے کی اطلاع پالوں. تو وہیں سے اس کے واقعے کی شروعات ہے جس کے ذریعے ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. جب وہاں پہنچے، آگ لینے کے لیے گئے تھے، جب وہاں پہنچے تو وہاں آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تم اپنے جوتوں کو اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، جوتوں کو اتار دو. اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ کیسے مشکل وقت میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور جب فرعون کی طرف سے پوری سختی تھی کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوں بنی اسرائیل میں سب کو
جان سے مار دیا جائے۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہوئی تو ان کی ماں ڈر گئی، اب کیسے ہوگا، بچہ کیسے بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت بناؤ تم لکڑی کا، اور اس تابوت میں بچے کو رکھ دو، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دو۔ اس تابوت کو تم دریا میں ڈال دو اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس تابوت کو دریا میں ڈال دیا اور پھر اپنی بچی کو اس کے پیچھے پیچھے لگا دیا کہ ذرا دیکھتے رہنا وہ تابوت جاتا کہاں ہے۔ چنانچہ وہ تابوت بہتے 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 وہ فرعون کے محل کے کنارے پہنچا اور ان لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، ان لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اللہ رب العالمین کا انتظام دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو عورتوں کو بلایا گیا جو ان کو دودھ پلائے، لیکن یہ اللہ کا انتظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کے پستان کو منہ لگا ہی نہیں رہے ہیں، پورا محل پریشان ہے۔ اس حالت میں ان کی بہن نے کہا کیا میں ایک عورت کے بارے میں نہ بتا دوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، تم بتاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، تو وہ جا کر کے اپنی ماں کو بلا کر کے لائی، اور جب انہوں نے اپنی ماں کو پایا، اب ماں کی پستان سے منہ لگایا اور دودھ پی لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بچہ جس کو مارنے کے لیے فرعون نے اپنے تمام لوگوں کو لگا رکھا تھا، وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچتا ہے، اور فرعون کے محل میں پہنچنے کے بعد اللہ نے اس کی ماں کو بھی وہاں پہنچا دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بچے کو اس کی ماں کے گھر میں واپس کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گھر میں آرام سے دودھ پی رہے ہیں، کوئی انہیں ٹچ کرنے والا چھیڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ اور اس کے بعد جب بڑے ہو گئے ایک قبطی کو مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد پھر بھاگے مدین کی طرف، اور جب وہاں سے لوٹ کر کے آئے اور نبوت ملی تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ فرعون کے پاس، اور فرعون کو تم دعوت دو، توحید کی دعوت دو، میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے فرعون سے، اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، ہمیں ڈر لگتا ہے فرعون سے، چونکہ بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور پھر ایک کانڈ کر کے بھاگے تھے مصر سے، تو اس وجہ سے ڈر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ تو صحیح، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک ایک چیز کو سن رہا ہوں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال گئے، فرعون کو دعوت دی، اور فرعون کہاں ماننے والا؟ فرعون نے کہا کہ ارے یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادوگری ہے، چونکہ ان کا معجزہ تھا۔ لاٹھی کو مارے تو وہ اژدہا سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ کو لے گئے تو ہاتھ چمکنے، ہتھیلی چمکنے لگی۔ ان چیزوں کو فرعون نے دیکھا تو کہا یہ تو جادوگر ہے، اب جادوگروں کو بلاؤ اور وہ اس کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ ہی دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دی، اور وہ لاٹھیاں سے بالکل سانپوں کی شکل میں پورے میدان میں تیرنے لگی۔ لوگ ڈر گئے ان کو دیکھ کر کے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، تم اپنی لاٹھی کو مارو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا تو اژدہا سانپ بن گیا اور ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا، اس کنڈیشن کو دیکھا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادوگری نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے، چونکہ وہ صاحب فن تھے، جادوگری کو جانتے تھے، اس لیے فوراً یقین ہوا کہ موسیٰ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہیں۔ چنانچہ فوراً کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے، اور کیا کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے دھمکی بھی دی ان کو، ایمان لے آئے ہو، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ فرعون نے دھمکی دی ان کو، لیکن جادوگروں نے کیا کہا کہ جو کرنا چاہو، جو کر سکتے ہو کر لو، اور تم کر ہی کیا سکتے ہو،
جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا ہی میں کر سکتے ہو، اس سے آگے تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، تم جو کرنا چاہو کر لو۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی ہے، اب ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، اور ہم ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیے جادوگر، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جادوگر فرعون کی چاپلوسی کر رہے تھے، اس سے اپنا انعام مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد اتنی جرأت، اتنے ہمت کہ اتنی بڑی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا چاہو کر لو، ہم اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کے انجام کو بھی بیان کیا کہ فرعون کو، فرعونیوں کو دریا میں ڈبو دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جو کہ بہت مظلوم تھے، اللہ نے ان کو نجات دی۔ اور پھر جب یہ میدان تیہ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل فتنے میں پڑ گئے، بچھڑے کی عبادت میں وہ ملوث ہو گئے۔ ہوا کیا اس میں کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے تھے مصر سے، تو ان کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے، مطلب ان زیورات کو انہوں نے ان سے لے رکھا تھا، فرعونیوں سے ان زیورات کو بھی لے کر کے آئے تھے۔ اب وہ زیورات ان کے لیے جائز نہیں تھے، وہ زیورات کے لیے جائز نہیں تھے، تو انہوں نے ان سارے زیورات کو ایک گٹھے میں ڈالا، ایک گٹھے میں ڈالا۔ اب اس گٹھے میں ڈالنے کے بعد ان میں ایک تھا سامری، جو ایک گمراہ شخص تھا۔ اب اس نے کیا کیا، ان زیورات کو پگھلا کر کے بچھڑے کی شکل بنا دی، سونے اور چاندی کے زیورات تھے، ان کو پگھلایا اور اس کو بالکل بچھڑے کی شکل بنا دی۔ اور اس سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم، اس کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تھی اس نے، اور اس مٹی میں کچھ تاثیر رہی ہوگی، کوئی تاثیر تھی اس مٹی کے اندر، تو اس نے اس مٹی کو بھی اس میں ڈال دیا۔ اب اس میں ڈال دیا تو اس کے بعد اس میں سے ایک طرح کی آواز آتی تھی۔ جب ایک طرح کی آواز میں آتی تھی تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ جو وہاں گئے ہیں کوہ طور پر، وہ تو بھٹک گئے، تمہارا معبود یہ ہے۔ اب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی، بچھڑے کی عبادت کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر کے آئے اور اس حالت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اپنے بھائی ہارون سے پوچھا اور سختی کے ساتھ پوچھا۔ حضرت ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، آپ میرے اوپر سختی نہ کریں، مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو بنی اسرائیل میں اختلاف ہو جائے گا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو انہی کے سامنے جلا دیا، اور جلا کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر کے راکھ میں اڑا دیا، اور اس سامری کی جو سزا ہو سکتی تھی وہ سزا بھی اس کے لیے بتا دی۔ اور اس طرح سے بنی اسرائیل پھر اس بچھڑے کی عبادت سے پھر چھٹکارا پایا۔ اللہ نے اس چیز کو بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعات اس لیے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ اور آگے ہمارے سامنے سورہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء دیکھیں، انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، نبی کی پلورل کیا ہے، انبیاء، اور اس کے نام ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اپنے نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے انتہائی دلپذیر انداز میں، اور انتہائی حیرت انگیز انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور کیسے پوری قوم کو چیلنج کیا بتوں کی عبادت سے ان کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان چیزوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، مختصر انداز میں کیا ہے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آگے آئے گا، بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہاں بہت شارٹ کٹ میں اللہ نے ذکر کیا ہے اور ایک واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک کیس آیا تھا حضرت داؤد کے سامنے، تو اس کیس میں فیصلہ حضرت داؤد نے کیا،
چونکہ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، فیصلہ کیا تو ایک فیصلہ داؤد نے کیا اور اسی کیس میں دوسرا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف کی، لیکن دونوں کے فیصلے کو درست کہا، لیکن زیادہ بہتر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ کیس کیا تھا کہ ایک شخص کی کھیتی تھی، اس کی کھیتی میں ایک دوسرے شخص کی بکریاں رات میں چلی گئی تھی اور اس کے کھیت کو چل گئی تھی۔ اب یہ کیس جب آیا داؤد علیہ السلام کے پاس تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی بکریاں، بکری والے کی بکریاں یہ اس کھیت والے کو دے دی جائے۔ یہ فیصلہ کیا داؤد علیہ السلام نے، لیکن حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بکری والے کی بکریاں یہ کھیت والے کو دے دی جائے، ان کی دیکھ بھال کرے وہ، اور کھیت والے کی جو کھیتی ہے وہ دے دی جائے بکری والوں کو اور وہ اس کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی اپنی پہلی کنڈیشن میں آ جائے، اور جب پہلی حالت میں آ جائے تو پھر کھیت والے کو اس کا کھیت مل جائے اور بکری والے کو اس کی بکری مل جائے۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تعریف کی، لیکن دونوں کے بارے میں کلن آتینا حکما و علما، ہم نے دونوں کو جو ہے علم دیا تھا اور فیصلے کی طاقت اور صلاحیت دی تھی۔ اللہ رب العالمین کی یہ دونوں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بڑے انعامات دیے تھے۔ حضرت داؤد کے انڈر میں اللہ نے پہاڑوں کو کر دیا تھا، جب یہ تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، چڑیوں کو ان کے انڈر میں کر دیا تھا، چڑیاں بھی تسبیح کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے لوہے کو ان کے لیے بالکل نرم کر دیا تھا۔ اس لوہے سے وہ زرہیں بناتے تھے، لوہے کی جن کو لوگ میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے، اور ان کے فرزند جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے انڈر میں ہواؤں کو کر دیا تھا، ہوا کو ان کے انڈر میں کر دیا تھا، اور یہ تیز تند ہوا ان کے انڈر میں ہوتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ ایک تخت کے اوپر بیٹھتے تھے اور پھر وہ ہوا ان کو اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ مہینوں کی دوری وہ چند لمحوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور کیا کیا تھا؟ جنوں کو ان کے انڈر میں کر دیا تھا۔ یہ جن ان کے لیے پانی میں غوطے لگاتے تھے اور جو بھی کام کہتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے تمام چیزوں کے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو جب بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے کیسے دعا کی، انی مسنی الضر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا، یہ ان کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور کئی تاریکیوں کے اندر تھے تو اس موقع سے انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا انہوں نے کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور یہ دعا ایسی ہے کہ مفسر لکھتے ہیں کہ جب اگر تم غم کے دریا میں ڈوب جاؤ تو تم اس دعا کا ورد کرو، اس دعا کو کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پریشانی سے نجات دے گا۔ اور بالکل آزمائی ہوئی دعا ہے یہ، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر، کیا، کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، پورا صرف اور صرف رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ ارحم الراحمین ہے اور اس کا نبی یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس لیے کیا تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی بھی اسی انداز کی بنائیں،
اسی انداز کی جیسے یہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی طرف لوٹتے تھے، ویسے ہی ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ خوف پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو ان کی زندگیوں کے پر چلنے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا ہے، ہم کو بھی اگر ویسے ہی اپنے آپ سے جوڑ دے اور ویسے ہم کو بات گزار بنا دے۔